بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہم اس چینل کے تھرو کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بنیں۔ بچپن سے ہمیں قرآن مجید کو الفاظوں سے روشناس کرایا جاتا ہے گا، انہیں سکھایا جاتا ہے گا، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اس وجہ سے قرآن مجید کا اصل میسج، اصل پیغام نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید کی عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس چینل کے تھرو عربی لینگویج نہیں سیکھیں گے، بلکہ ہم اس چینل کے تھرو قرآن مجید کی عربی سیکھیں گے، جو کہ قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اور جس انداز میں استعمال کیے گے ان کو پہلے سیکھیں گے، تاکہ ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آسانی سے آنے لگے۔ تو ہم روایتی عربی نہیں سیکھیں گے کہ میں آپ کو سکھاؤں پہلے کہ ھذا بیت کبیر، یہ ایک بڑا گھر ہے یا یہ ایک بچہ ہے، بلکہ ہم قرآن مجید میں جو اس الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے سیکھنا سٹارٹ کریں گے، اور اسی میں ہم پہلے وہ الفاظ سٹارٹ کریں گے، وہ لفظ شروع کریں گے جو کہ قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوئے اور جو صیغے زیادہ استعمال ہوئے۔ جیسے کہ ہم کوئی بھی الفاظ سیکھتے ہیں گے تو اس ایک لفظ کو بھی ہم کئی طریقوں سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میری کتاب، اب میں کہہ سکتی ہوں آپ کی کتاب، تو کتاب تو وہی ہے لیکن اس کے ساتھ صیغہ چینج ہوا ہے گا۔ انگلش میں ہم یو استعمال کرتے ہیں، می استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں بعض وقت ایک ہی لفظ کے ساتھ ایک حرف کی ایڈیشن ہوتی ہے گی اور وہ اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے گا، کہ اس کا صیغہ چینج ہو جاتا ہے کہ وہ، تو ہم اس کو بھی سیکھیں گے اور اس کو ہاتھ کے اشاروں سے بھی سیکھیں گے، تاکہ ہمارا دماغ بھی اس میں اچھی طرح انوالو ہو اور یہ چیز پریکٹس کے ساتھ ہمارے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں بچپن میں جب آپ بچوں کو ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں گے، تو انہیں گرامر کے رولز تو نہیں بتاتے ہیں گے، لیکن چونکہ وہ بچے آپ کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے گی، اور اس طریقے سے بچوں کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے گی۔ اور بعض وقت ہم ہاتھ کے اشارے یوز بھی کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل پہ کال کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شخص سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں سامنے جانا، پھر دائیں مڑ جانا، اپنا ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارا اپنا مائنڈ بھی جو ہوتا ہے، دماغ بھی جو ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے ورک آؤٹ کرتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس میں قرآن مجید کے الفاظوں کو، اس کے ضمائر کو کچھ ہاتھ کے اشاروں سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔